الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ایک مسلمان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے بڑھ کر حیثیت رکھنے والی ذات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اتنی بڑھ کر ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایمان والوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. ایک انسان کو اپنی ذات سے، اپنے جسم سے، اپنی زندگی سے کتنی محبت ہوتی، لیکن اس آخری محبت کو بھی اللہ پاک نے پیچھے فرمایا اور فرمایا پیغمبر کی ذات ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور محبوب ہے. اور وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور فرمایا پیغمبر کی جو ازواج ہے، جو آپ کی بیویاں ہیں، وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. تو ایک ایمان والے کی زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا عشق، آپ کی محبت، آپ کا احترام اور آپ کی عقیدت، یہ سب سے بڑھ کر ہوتی. اور یاد رکھیں کہ یہ ہماری ایمانی زندگی کا ایک بڑا اور آخری سہارا ہے. اسی سہارے کی امید پر ایک ایمان والا زندگی گزارتا ہے اور اس امید کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے کہ مجھے آخرت کے اس سخت دن میں اور اس تکلیف کے موقع پر، اس شدت کے عالم میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ علیہ السلام سے محبت، یہ ایمانی زندگی کا حدیث پاک میں آتا ہے. ایک صحابی آئے آپ کی خدمت میں اور عرض کی کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں
تو دل میں بڑی بے چینی ہوتی ہے اور شدت کے ساتھ دل یہ چاہتا ہے کہ آ کر آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کر لیں. اور جب ہم اپنے گھروں سے چل کر آتے ہیں آپ کی مجلس میں، آپ کا دیدار اور زیارت کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ تو اس دنیا کا معاملہ ہے، یہاں تو دل چاہا تو آپ کی خدمت میں آ گئے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر قیامت کا ایک دن آئے گا، میدان محشر قائم ہوگا، ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی پریشانی میں ہوگا، اور آپ کو اللہ جو مقام دیں گے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو دنیا میں تو اپنے دل کی بے چینی کو دور کیا آپ کی زیارت کر کے، لیکن آخرت میں آپ کا مقام اور ہماری حیثیت دونوں میں کوئی جوڑ نہیں، تو وہاں ہمارا کیا بنے گا؟ اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، جس نے دنیا میں جس سے سچی محبت کی، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہو. صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال اور اس کا جواب سننے کے بعد جو ہمیں خوشی ہوئی، اس نے ہماری زندگی کے سارے غموں کو دور کر دیا، اس لیے کہ سچے تھے نا، پکے تھے، حقیقی تھے، صحیح معنوں میں عاشق تھے. سمجھ گئے کہ ہم نے صرف زبانی جمع خرچ تو کیا نہیں، واقعی دنیا میں جس کو اپنا دل دیا ہے، جس سے کامل درجے کی محبت کی ہے، اب تسلی ہو گئی کہ قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں اپنے پاک پیغمبر کے ساتھ اٹھائیں گے، ہم آپ کی معیت کے اندر ہوں گے، جہاں آپ ہوں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بھائیو اور بزرگوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، آپ کا عشق، یہ ہماری ایمانی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے پاک پیغمبر سے محبت کرنا یہ تو ہر صاحب ایمان پہ فرض ہے، لیکن کیا صرف میری زبان سے ایک دو الفاظ نکل جائیں، میں دعویٰ کر لوں میرا عمل بالکل اس کے الٹ ہے، میرے بولے ہوئے میں اور میرے عمل کے اندر تضاد ہے، یہ تو سچا عشق نہیں ہے. عشق حقیقی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو اس کی 5 بڑی علامتیں اور 5 بڑے تقاضے، 5 تقاضے ہیں اس کے. سب سے پہلا تقاضا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا کیا ہے؟ فرمایا اس صاحب ایمان کے دل میں اپنے پیغمبر کی تکریم، احترام اور عقیدت ہر چیز سے بڑھ جائے گی، ہر چیز سے آگے ہوگی. پیغمبر کا احترام، عقیدت، تعظیم ہر چیز پر غالب ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے کلام نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. قرآن نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِهِ، اس پیغمبر پر ایمان لائے گا، پھر کیا ہوگا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان کے بعد اس پیغمبر کی تعظیم اور اکرام دل کے اندر پیدا ہو جائے، سب چیزوں سے بڑھ کر ہو.
اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، جب انسان کے دل میں کسی کے لیے عظمت اور احترام صحیح معنوں میں پیدا ہوتا ہے، اپنے محبوب کے تذکرے پر پھر وہ بالکل بے جان نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ آج آپ دیکھیں نا، ہم کہیں بیٹھتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کا تذکرہ ہو، آپ کی احادیث کا تذکرہ ہو، آپ کی نعت گوئی کی مجلس ہو، ہمارے اٹھنے کا بیٹھنے کا انداز اور مزاج کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں دوست۔ بس جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ پڑھنے والا کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے لیے بے تکلف ہو کے اس طرح بیٹھا ہوں، کوئی پرواہ نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بڑے لوگ تھے دوستوں، جو اس امت کے بڑے امام ہیں اور مدینہ کے امام ہے، امام دار الہجرہ ہے، اور جن کے ایک درس میں ہزاروں لوگ آ کر بیٹھتے تھے۔ تو ان کے گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں حضرت بیٹھتے، پھر لوگ آ کر دین سیکھتے تھے۔ تو ایک خادم طے کیا ہوا تھا، وہ آ کر آپ کو بتاتا تھا، اس لیے کہ صبح سے رات تک لوگوں کا آنا لگا ہوا۔ تو لوگ آتے تھے جاتے تھے، بھئی لوگ آئے ہیں، وہ آپ سے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے فلاں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ اگر خادم آ کے کہتا کہ اب وہ جماعت آئی ہے جو آپ سے اللہ کے پیغمبر کی احادیث سننا چاہتی ہے، احادیث لینے کے لیے آئی ہے، تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے؟ جا کر غسل فرماتے، کپڑے تبدیل فرماتے، خوشبو کا اہتمام کرتے، عمامہ پہن کر آ کے حدیث کی مجلس کو لگاتے تھے۔ یہ تو ہم ہیں کہ ہمیں آج تک اللہ کے پیغمبر کی صحیح عظمت اور احترام سمجھ بھی نہیں آیا ہے۔ تو ہے، ہم گئے ایک شیخ کے پاس حدیث کی اجازت کے لیے، تو ہمارا ایک واقعہ ہے چھوٹا سا۔ اجازت حدیث کے لیے ہم حاضر ہوئے، ہم نے درخواست کی کہ حضرت آپ ہمیں حدیث کی اجازت دے دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی نہیں دے سکتا ہوں اور میرا کچھ عذر ہے۔ ہم نے عرض کی کہ حضرت پھر ہماری کراچی واپسی ہے، وقت کم ہے، آپ شفقت فرما دیں، پھر جگہ دور ہے آپ کی، دوسرے شہر میں ہے، دوسرا صوبہ ہے۔ انہوں نے، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت شیخ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہی بات ذکر کی، فرمایا آپ نے نہیں سنا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو حدیث سننے کے لیے آتا تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں ان کو حدیث نہیں سناتے، اور فرمایا اس وقت چونکہ میں مصروف ہوں تو جا کے غسل کر کے نیا لباس پہننے کا اس وقت ان مصروفیات میں وقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، کم از کم اتنا ہم اپنے ظاہر سے کر لیں کہ جہاں اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ آئے، آپ کی حدیث پاک کا تذکرہ آئے، تو جسم کا ظاہر بھی، جسم کا باطن بھی، اس کے اندر ادب اور احترام کی ایک کیفیت آ جائے۔ یہ بے دہانی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، آج وہ ادب احترام کہاں ہے دوست؟ اگر نعت پڑھنے والا نعت پڑھ رہا ہے، بس کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی موبائل میں کھیل رہا ہے، یہ تو ہم نے خود اپنے ماحول کو خراب کیا ہے دوست۔ وہ قلبی احترام اور وہ قلبی تعظیم جو امت کے اندر تھی حضور کے تذکروں میں، وہ آج نہیں رہی دوست۔ تو
تو آپ سے محبت کا سب سے پہلا اور بڑا حق یہ ہے کہ جہاں آپ کا تذکرہ مبارک آئے، آپ کا نام مبارک آئے، آپ کی صفات مبارکہ آئے، آپ کی احادیث مبارکہ آئے، تو ہمارے جسم کا باطن بھی، اس جسم کا ظاہر بھی وہ احترام اور تعظیم کا ایک نمونہ نظر آئے۔ دوسرا تقاضا کیا ہے وہ بھی قرآن کریم نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پر امتی کی آواز بلند نہ ہو جائے، بلند نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ کب اتری؟ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں اتری دوستو آیت، اس کا سبب اس امت کی وہ دو ہستیاں تھیں کہ جو اللہ کے پاک پیغمبر کے بعد سب سے بڑے درجے کے ایمان والے، حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک قبیلہ آیا اور انہوں نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ طے کروانا تھا کہ آپ ہم میں سے ہمارے لیے ایک امیر طے کر دیں، قوم کا امیر بن جائے۔ لوگ آتے تھے، اب قبیلے والے آ کر بیٹھ گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کچھ اور لوگوں کے ساتھ مصروف تھے، اور اتنے میں ان کی بات حضرات شیخین کو بتائی گئی کہ بھئی یہ آئے ہیں، اور دو نام ہیں، ایک صحابی تھے حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ، اور ایک صحابی تھے حضرت قعقاع ابن معبد رضی اللہ عنہ، دونوں بڑے صحابی، دونوں اس ایک قبیلے کے۔ تو عرض کی کہ ان دو میں سے یا تو حضرت اقرع ہمارے امیر بنے یا حضرت قعقاع بنے۔ تو ابھی حضور علیہ السلام نے ان کی بات سنی نہیں، حضرات شیخین کو بتائی گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ حضرت قعقاع کو ان کا امیر بنایا جائے، ان میں یہ صفات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ حضرت اقرع کو ان کا امیر بنایا جائے۔ دونوں حضرات نے الگ الگ نام طے کر دیے۔ اب انسان ہے، اب ان حضرات کی آپس میں کچھ بات ہوئی اور تھے بھی سب سے بڑے، تو اب بات سے بات بن رہی ہے اور آواز اونچی ہو رہی ہے، آواز اونچی ہوتی جا رہی ہے، اور آخر کار اتنا آپس میں بحث میں آگے یہ حضرات گئے کہ آواز اتنی اونچی ہوئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لی۔ اس لیے کہ صحابہ کی برکت سے امت کے لیے دین کے معاملات اللہ نے حل فرمائے۔ اب یہ شور اٹھا، ایک شور کی کیفیت بن گئی آپ کی مجلس میں، اور اسی موقع پر سورہ حجرات کی آیات اللہ پاک نے اتار دی، فرمائے اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے پیغمبر کے سامنے اونچا مت کرنا، اور اتنا کھلے آواز میں بات مت کرنا جتنا آپس میں کرتے ہو، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ پیغمبر کی مجلس میں اس امت کے سب سے بڑے دو ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی۔ عام امتی کو کون یہ حق دے سکتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں، آپ کی مجلس میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے روضہ مبارکہ کے سامنے اونچی آواز سے بولے؟ اعمال برباد ہو جائیں گے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ برباد ہو جائیں گے۔
اور اس امت کا عقیدہ ہے کہ جو آداب آپ کی مجلس کے آپ کی حیات مبارکہ میں تھے، من وعن وہی آداب آپ کی مسجد اور قبر مبارکہ کے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کے. یہ تمام علماء نے لکھا ہے، اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر. لہذا مسجد نبوی کے آداب ہیں، وہاں اس طرح بے دھڑک بولنا، بے تکلف ایک دوسرے کو بلانا، بے تکلف گپ شپ کرنا، یہ مسجد نبوی میں نہیں ہے دوستو، منع کر دیا گیا. لیکن ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں دوستو، اور یہ محرومی بھی اس قوم نے اپنے حصے میں پال لی ہے کہ ہم جب یہاں سے مسجد نبوی شریف جاتے ہیں تو یہاں کا بنایا ہوا اپنا سارا گند میل غبار لے کر وہاں جاتے ہیں، اور مسجد نبوی کے حقوق کو، احترام کو، عظمت کو پامال کر کے منہ کالا کر کے واپس آتے ہیں. کبھی یہ اپنی گندگی کی بنائی ہوئی سیاست کو لے کر اپنے ساتھ جاتے ہیں، اور وہاں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ دیکھے بغیر کہ کس بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، کہاں اللہ نے حاضری کا موقع نصیب کیا ہے، وہاں دیکھا کہ وہ میرا سیاسی مخالف جا رہا ہے. اس بد نصیب نے اس مقام کو نہیں دیکھا کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، جہاں اللہ کے فرشتوں کے سردار ادب کے ساتھ آتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام. وہاں مجھے میرے سیاست کے کیڑے نے وہاں پر کاٹا، اور میں نے مسجد نبوی شریف کے اندر اس پر آوازیں کس تھی. کیا خیال ہے دوستو، اس ملک پر برکتیں رحمتیں تو اتریں گی نا؟ پھر ہم کہتے ہیں ہائے ہم مر گئے، پہلے نے ایک مارا تھا، اس آنے والے نے 10 مار دی. اس سے زیادہ پڑھنی ہے دوستو، اس لیے کہ اس قوم نے جا کر اس جگہ کی بے احترامی کی ہے. اور اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں کا درود شریف بھی دوستو ایک ادب کا تقاضا کرتا ہے. وہاں درود شریف بھی زیر لب ہے، ادب کے ساتھ ہے، احترام کے ساتھ ہے، آقائے دو جہاں کے سامنے آنکھیں جھکا کر ہے. اور ایک مسلمان وہاں جا کر اگر زور زور سے چیخ کر چلا کر صرف یہ آج ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جی میں ایک مجمع کے ساتھ آیا ہوں، میرا سواد بڑھ جائے، میرا بھی پتہ چل جائے کہ جی ہم بھی یہاں پر ہے، افسوس کی بات ہے. جن چیزوں کو ہم نے اپنے ملک میں پالا، یہاں عروج دیا، ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں ہوئے، ایک دوسرے سے نفرتیں رکھی، ایک دوسرے کی مسجدوں میں، تقریبات میں، گھروں میں سلام دعا سب کو چھوڑ دیا. اسی گند کو لے کر ہم جاتے ہیں، اور جاتے ہوئے کہتے ہیں اچھا بھئی معاف کرنا کہاں سننا، زندگی کا پتہ نہیں کہاں سننا معاف کرنا. یہاں رسمی جملہ بول دیا، وہاں جا کر اتنے بڑے دربار کی بے ادبی کا ارتکاب کر کے واپس آتے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، چاہے کوئی سیاست کو استعمال کرے، چاہے کوئی اپنے مسلک و مشرب کو استعمال کرے، یاد رکھیے گا اللہ کی پکڑ کا بہت بڑا خطرہ ہے. وہ 2.5-3 سال شاید ہمارے ذہنوں سے نکل گئے جب حرمین کے دروازے بند ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ہماری اپنی مسجدوں کے دروازے بند ہوئے. لوگ پریشان تھے کہ بھئی اتنے سال ہو گئے، عمرے پہ نہیں گئے، جی حج پہ نہیں گئے، پتہ نہیں کب نصیب ہوگا. بزرگوں کی دعاؤں کی برکت اور طفیل سے، لوگوں کی توبہ سے جا کر ایک حالات صحیح ہوئے، لیکن ہم نے چونکہ اپنی پرورش اور تربیت اس گندگی کے ماحول میں کی ہے، جا کر اسی چیز کا اظہار کر کے آتے. اس لیے میں تمام ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، یہ جو چیزیں ہمارے ساتھ جو کھلواڑ اس وقت ہو رہا ہے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی عنوان سے، اور ہم ان کو ایسا اپنا ایک وہ بنا لیتے ہیں کہ بس یہ نہیں تو کچھ نہیں. تو جن کے دلوں میں
مدینہ منورہ کا، مسجد نبوی کا احترام نہیں، اس کا پتہ بھی نہیں ان کو. وہ اس لائق ہے کہ وہ ہمارے بڑے بنے، وہ اس لائق ہے کہ ہم ان کو اپنا مقتدی بنائیں، ان سے اپنی دنیا اور دین کی توقعات کو وابستہ کر لیں. اس لیے حق ہے کہ وہاں جانے والا اتنے ادب اور احترام سے جائے کہ اس کی آواز پست ہونی چاہیے، اونچی آواز سے بات نہیں کرے گا. تیسرا حق یہ ہے حضور علیہ السلام سے محبت کا کہ آپ کی نسبت کی جتنی چیزیں ہیں، مقامات ہے، آپ سے جڑی ہوئی چیزیں، ان سب کا احترام ایک صاحب ایمان کے دل میں آج موجود. آپ جانتے ہیں دنیا میں کتنے لوگ خوش نصیب ایسے ہیں کہ کسی کے پاس حضور علیہ السلام کا بال مبارک پہنچا ہے، کسی کے پاس آپ کے نالین مبارک پہنچے ہیں، کسی کے پاس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینہ مبارکہ کے عطر کا کچھ حصہ پہنچا ہے. ایسے بھی خوش نصیب ہے دوستو دنیا میں کہ وہ عطر جس میں آپ کا پسینہ مبارک شامل ہوا تھا، چلتے چلتے 1450 سال کے بعد آج بھی ایسا خاندان ہے جس کے پاس وہ شیشی محفوظ ہے. ان نسبتوں کا احترام فرض ہے. چوتھی چیز، آپ کی سنتوں کا احترام ہر مسلمان کے دل میں ہو. جو طریقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں اختیار کیا وہ پوری دنیا پر فوقیت اور افضلیت رکھتا ہے. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، پاک پیغمبر کی ایک سنت ایک طرف ہو جائے، دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور پانچویں اور آخری بات، آپ سے محبت کا ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان کی زبان درود شریف کی نعمت کے اندر استعمال ہوتی رہے. کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت بڑا حق ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.